میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں، اگر کوئی دل کا درد لے کر آپ کے دلوں کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہے تو میرا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کا پہلی اور آخری مرتبہ ہماری حکومت اس کو عمر قید کی سزا دیتی ہے، لیکن آؤ اپنے مذہب میں زنا سے بڑھ کر قتل سے بڑھ کر ایک اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ کرے ہم کوئی اس میں شامل نہ ہو جو زنا اور دنیا میں ڈوبنے نہیں بھیجا، آوارگی کرنے نہیں بھیجا، عیاشی امام غزالی نے لکھا اور کہتا ہے لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ حجت الاسلام کو پڑھ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا۔ اگر بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے آئے، نشہ کرنے نہیں آئے، اچھے عمل کے لیے آئے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے، اچھے عمل کے لیے آئے، پیٹ بھر کھا کے نیند بھر سونے نہیں آئے۔ قتل اور زنا سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کرے آپ میں سے کوئی اس میں نہ ہو، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حدیث پڑھتے، ایک عورت حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کے کلیم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا اور اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا گناہ ہوا اللہ کی بندی، کیا گناہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ کے کلیم مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا تو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے کیا کیا ہے، تاکہ میں تجھے امید بندھاؤں، میں تجھے امید دلاؤں، تاکہ تیری توبہ کی قبولیت کی تجھے بشارت سناؤں۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے کلیم میں نے زنا کیا، کسی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، کیونکہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، پھر اس نے کہا اللہ کے کلیم صرف بدکاری زنا نہیں کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو سوچا کہ بچہ کو کہاں لے جاؤں گی، تو وہ بچے کو لے جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی، تو میں نے بچے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ارے مولانا آج کل کون کس کو قتل کرتا ہے، میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے قاتل بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ آج ماں کے پیٹ میں بچوں کو گرایا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، بیٹے رہتے ہیں تو بچا لیا جاتا ہے، بیٹیاں رہتی ہیں تو کاٹ دیا جاتا ہے، 3 کے بعد چوتھا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ نفسانی شوق تو بہت ہیں آدمی کو، لیکن بچوں کے پالنے کی ہمت نہیں۔ کون کہتا ہے کہ بچوں کو ہم پالتے؟ کون کہتا ہے ہم پالتے؟ اللہ کہتا ہے تم نہیں پالتے، وہ اللہ ہے جو تمہارے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلاتا ہے۔ اگر بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہم کھلاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا؟ ماں کے سینے میں غذا کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کھلاتا کسی کو، اللہ کھلاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو قتل نہ کرو، دوسروں کے دیکھا دیکھی بے حیا بے غیرت نہ بنو۔ اور رہی بات بیٹی کی، کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوگی کیسے پڑھائیں گے، کیسے پالیں گے، کیسے جہیز تیار کریں گے، کیسے شادی کریں گے۔ میں نے کہا جہیز کی تو میں تائید نہیں کرتا، ظالم معاشرہ ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں بیٹی اور بیٹے کی پیدائش کا فرق سن لو۔ ہمارے بزرگوں نے کہا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ تو تیرے باپ کی مدد کر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کروں۔ بیٹا باپ کا مددگار بن کر آتا ہے، لیکن بیٹا غدار ہو جائے تو مدد
مدد نہیں کرتا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا کی مدد خود اترتی ہے، اور خدا کی مدد کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور سنو، بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے عزت کی قسم، کسی کے ہزاروں بیٹے ایک پلے میں رکھے جائیں اور رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ ایک پلے میں ہو، تو کسی کے ہزاروں بیٹے نبی کی ایک شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو اگر دل سے آپ کو اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں۔ کہتے ہو عاشق رسول ہے، عاشق کو بیٹی سے نفرت کیسے؟ اگر عاشق کا عشق دیکھنا ہے تو اجمیر مقدس جا کے دیکھ۔ غریب نواز کے 4 بیٹے اور کم سے کم 3 پر ہی اگر آپ تاریخی روایت کے مطابق اعتبار کریں، خواجہ ضیاء الدین دور، خواجہ حسام الدین دور، خواجہ فخر الدین دور، جس کو قدموں میں سلایا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سیدہ حافظہ جمال ہے۔ غریب نواز بتا رہے کہ ہمیں بیٹی سے کتنا پیار، ہمیں بیٹی کیوں؟ جب نبی نے پیار، اب کتنا پیار کیا۔ اب میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، اور آگے کا جو مصرع ہے وہ لکھنؤ اور دلی میں پڑھنے والا ہے، لیکن راجستھان میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ غریب نواز کا پڑوس ہے۔ کیا ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، اس رسول کے دل کا بھی کوئی قرار ہے، اسی دل کے قرار کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ قوم رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے، بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرے، بچوں کو خوف سے، غربت کے خوف سے قتل کرے۔ قیامت کے دن وہ بچے اور بچیاں بغیر سر کے اللہ کی عدالت میں آئے گی اور کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھ ہم نے کیا غلطی کی، کیا قصور کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، لاؤ ان کے ماں باپ کو پکڑ کے لائے، یہ بے سر کے بچے تمہارے ہمارے ہاں کیا قصور کیا تھا انہوں نے، ہم انہیں نہیں جانتے۔ کہا لیکن یہ تمہیں جانتے، تم نے چمچوں سے، کانٹوں سے، ڈاکٹر کے مکر و فریب سے پیٹ میں ٹکڑے کر کر کے انہیں گٹروں میں بہایا تھا، یہ سوچ کر کے کوئی پوچھے گا نہیں۔ لیکن یہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر میری بہنیں ہوتی تو میں ان سے بھی کہتا، بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے قاتل بن رہے ہو، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حرام، بچوں کو قتل نہ کرو۔ لوگوں کو گاڑیوں پہ لکھنے کا شوق ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ مکر ہے، مکر مکاری ہے۔ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی دی، بیٹیاں پڑھا کر بھی دی۔ جب اوروں کی بیٹیاں جاہل تھی تب میرے نبی نے صدیق اکبر کی بیٹی کو مفتی 4 ملت کی حیثیت سے جو ہے وہ متعارف کرایا۔ ہاں، جہاں مرد چپ ہو جاتے تھے وہاں صدیق کی شہزادی صدیقہ بولتی تھی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا۔ لوگوں کو آج شعور آتا ہے، اور آپ کو بھی یہ بے حسی کہ اسلام میں کیا ہے۔ میں نے کہا اسلام میں وہ ہے
جو اوروں کو 1500 سال کے بعد خواب دکھتا ہے، اسلام 1500 سال پہلے اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہے. یہ اسلام ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی میز پہ نہیں نکلا، یہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. تو بات دور نہ نکلے، بات جلدی جلدی سمیٹتے ہیں کہ وہ خاتون نے کہا میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا اور زنا کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا نکل جلدی، بھاگ جلدی سے بھاگ، تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، نکل یہاں جلدی جا. وہ عورت روتی ہوئی نکل گئی، رو رہی تھی. جبریل امین آئے تو جبریل امین نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم، آپ نے اس عورت کو نکال کیوں دیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کہتے جبریل کیا بڑا گناہ کر کے آئی، زنا اور قتل، زنا اور قتل، زنا اور قتل، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو یہ نہ بتاؤں اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اور اس کو جو عذاب ہونا ہے اگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس سے بڑا عذاب ان کو ہوگا جو اس سے بڑا گناہ کریں گے. تو حضرت موسیٰ نے تعجب کیا، اس سے بڑا گناہ بھی لوگ کریں گے؟ ہاں کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب سنو، زنا اور قتل سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ اس عورت سے زیادہ گنہگار ہے، وہ اس عورت سے زیادہ پاپی ہے، ان کو اس عورت سے زیادہ عذاب ہوگا. میرے عزیز ہنسنے کی بات نہیں، غور تو کرو. زانیوں کو، قاتلوں کو جو عذاب ہوگا اس سے بڑا عذاب بے نمازیوں کو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ، تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس جہنم کی وادی میں پگھل جائیں، اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے.